94 में मैं जुडिशल अफसर बना, जज बना। 2009 तक मैंने बहैसियत जज फ़राइज़ अंजाम दिए और इस दौरान जो है लॉ की जो टर्मिनल डिग्रीज हैं, LLB, LLM, मास्टर, सब कुछ। फिर मैं गया इंग्लैंड, वहाँ से मैंने फिर साइबर क्राइम लॉ में क्रिमिनोलॉजी में मास्टर किया, LLM किया इंटरनेशनल कमर्शियल लॉ में कार्डिफ से। फिर ऑक्सफोर्ड से मैंने 3 शॉर्ट कोर्सेज किए, 2 4 माह के, 2 माह के और 6 माह के। बार में गया लिंकन इन और वहाँ से फारिग होकर पाकिस्तान आया, अपनी लॉ फर्म की बुनियाद डाली और वकालत शुरू की। तकरीबन मेरे अब 31 साल हो गए इस पेशे में और इस पेशे में ज़्यादातर मेरी प्रैक्टिस रही हैं क्रिमिनल। और सिर्फ ये नहीं कि मैं क्रिमिनल लॉ में बल्कि जस्टिस सिस्टम में ये मुझे एजाज़ समझे या बदबख्ती समझे कि मैं इसमें मुल्ज़िम भी रहा हूँ, इसमें मैं मुस्तक़ीज़ भी रहा हूँ, इसमें मैं मुदई भी रहा हूँ, इसमें मैं मुदाले भी रहा हूँ, इसमें मैं गवाह भी रहा हूँ, इसमें मैं वकील भी रहा हूँ, इसमें मैं जज भी रहा हूँ। तो लिहाजा इस निज़ाम इंसाफ को हर एंगल से देखा है और हमेशा पूरी ज़िंदगी जो है हमने बहैसियत वकील, क्योंकि इतना एतकाद इन 31 सालों में हमारा कानून की हुक्मरानी पे बना है कि हर एक शख्स के साथ जब भी कोई नाइंसाफ़ी होती थी और आता था तो हम उनकी डारस बंधाते थे, जिस तरह वकील करते हैं कि जी ठीक है, अदालत है, निज़ाम है, कानून है और हम आपको इंसाफ दिलाएंगे। और ये यूं नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ हमारी जंग जो है वो चलते चलते 20 माह कबल साइफर आ जाता है और फिर पाकिस्तान में एक नया कल्चर जो है डेवलप हो जाता है अदालतों में भी। और ये मेरे लिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे नौजवान हैं और हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा पूरा कंसेप्ट जो है या जो हमारा एतकाद है वो तिनके के सहारे खड़ा है। कभी ये तस्वुर ही नहीं किया था कि जिनको हम सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज कहते हैं, जो PSP बनते हैं, SP DPO IG DIG बनते हैं, जो AC DC कमिश्नर चीफ सेक्रेटरी बनते हैं, जो सिविल जज, सेशन जज, हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं, ये सारे इस तरह जो हैं डे जाएंगे जोरावर के मुकाबले में। और अवाम पाकिस्तान जो हैं, जो बेसिकली मेन स्टेक होल्डर हैं पाकिस्तान की गवर्नेंस में, क्योंकि हक के हुक्मरानी जो है हमारा इन कहता है कि वो अवाम का है और दुनिया के तकरीबन हर जुरिस्डिक्शन में हक की हुक्मरानी अवाम का है। रूल ऑफ लॉ जो हैं, जो थ्योरी डेवलप हुई हैं, वो 19वीं सेंचुरी में मॉन्टेस्क ने ये कहा कि जी हक के हुक्मरानी और रियासत का जो हक के एक्सरसाइज पावर का जो है, इनको रिस्ट्रेन करना या रेगुलेट करना, ये थ्योरी है रूल ऑफ लॉ की। उस दिन इंटीरियर मिनिस्टर ने बयान दिया और प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर ने कि जी ये रियासत का हक है कि वो फोर्स को इस्तेमाल करें। अब ये इतना ब्लंट और इतना रेकलेस स्टेटमेंट है कि दुनिया के किस मुल्क में कोई हुक्मरान ये कहता है कि मेरा ये इख्तियार है कि मैं अपने अवाम पे ये फोर्स यूज करूं। ये फोर्स का इख्तियार आप अपने अवाम पे नहीं यूज कर सकते हैं। ये अवाम ने आपको दिया है, तफवीज किया है ताकि आप उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये इख्तियार इस्तेमाल करें। दहशतगर्द के खिलाफ इस्तेमाल करें, हमलावर के खिलाफ के इस्तेमाल करें या हर वो शख्स के खिलाफ इस्तेमाल करें जो कानून को रोनता है। आप आके कहते हैं अवाम को धमका रहे हैं। एनी हाउ, इन 20 माह में बहैसियत वकील मैंने उन जजों को भी देखा जो मेरे सामने ये हाई कोर्ट के जज बने, चीफ जस्टिस बने, सुप्रीम कोर्ट के जज बने और इस पूरे स्ट्रगल में 20 केसेस में खान साहब की जो है नुमाइंदगी की और वकील को पता होता है कि उसके केस की नवीयत क्या है, किसके सामने वो खड़ा है। मैंने बहुत सौ को देखा जो बदौरान समात हमारे साथ आंखें नहीं मिलाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये सरनगू हैं, सरेंडर हो चुके हैं। इन 20 माह ने मेरी पूरी जिंदगी का तजर्बा ही गलत साबित कर दिया। कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि हमारा निज़ाम, हमारी अदलिया इतने छोटे बोनों पर मुश्तमिल होगी, जिनको हम माई लॉर्ड कहते हैं।
اور ناجائز کہتے ہیں. کیوں ہم یہ مائلاٹ تو نہ ہمارا سسٹم ہے, صرف کامن لا جورسڈکشن ہونے کی وجہ سے ہم نے یہ اصلاح اپنائی ہوئی ہے. بہرحال قطع نظر اس کے کئی اچھے جج بھی ہم نے دیکھے. میں مثال دوں گا انوار الحق پنو صاحب کی. وہاں پنڈی میں جی ایچ کیو کیس میں شہریار افریدی کے کیس میں گیا بیل میں نے ارگو کی ان کے سامنے, اور کیا کمال کا وہ بینچ تھا. ان حالات میں جب ڈر, خوف, فستائیت, ظلم و جبر جو ہیں اس کے شکنجے جو ہیں نا وہ بہت ہی گہرے جو ہیں عوام کے گلوں میں گاڑے گئے تھے, تو میں نے اس جج صاحب کو بھی دیکھا, کیا کمال کا فیصلہ انہوں نے لکھا. اور پھر میں نے ابراہیم خان چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو بھی دیکھا, اور پھر میں نے اشتیاق ابراہیم صاحب کو بھی دیکھا, پھر میں نے بابر ستار صاحب کو بھی دیکھا, میں نے حسن گل اورنگزیب صاحب کو بھی دیکھا, اور ایسے اور 1 درجن کے لگ بھگ نام ہوں گے جنہوں نے اس وقت میں بھی انصاف کیا. اور یہ بہت بڑی بات ہے, کیونکہ نا انصافی کی اب ہم عادی ہو گئے ہیں. منصفوں سے ہمیں کوئی توقع ہی نہیں رہی ہے کہ یہ کوئی انصاف کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور دکھ کی بات یہ ہے کل جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو جو ہی کوئی میڈیا پرسن میرے ساتھ تھا. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم ایک ایسے نظام میں جی رہے ہیں جہاں سپریم کورٹ خود کہہ رہی ہے کہ جی آپ کی جو عدلیہ ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان لیٹیگیشن کو پریزائیڈ اوور کر سکے. یعنی اپنی عدلیہ پہ عدم اعتماد ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ سویلین کے ٹرائل جو ہیں وہ ملٹری ٹریبیونل چلائیں. دنیا میں 2 ممالک ایسے ہیں جہاں یہ چیز رائج ہے, ایک ہے ایجپٹ مصر اور ایک ہے برما. اور ہم اب تیسرے بننے والے ہیں. آپ کو میں یاد دلا دوں, ملٹری کورٹس آئے 2014 میں جب 21ویں آئینی ترمیم آئی, اور اس میں بھی لیجسلیچر نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ درکار تھی, کیونکہ آرٹیکل 8 جب تک ہوتا ہے آئین میں تو آپ کسی کے فنڈامنٹل رائٹس کو ایبریج نہیں کر سکتے ہیں. اس میں سن سیٹ کلاس تھا 2 سال کا, 2017 جنوری میں ایکسپائر ہوئی, وہ اپنی موت آپ مر گئی. اب ان حالات کے لیے انہوں نے سبارڈینیٹ لا میں لیجسلیشن کر دی پی ڈی ایم کی حکومت نے, اور انہوں نے کہا 1D کو ہم امینڈ کرتے ہیں. پھر انہوں نے جو صدر صاحب گئے تھے حج پہ تو پیچھے سے انہوں نے 1923 کا جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کو امینڈ کر دیا کہ جی کسی کے گھر میں یہ گھس سکتے ہیں بغیر وارنٹ کے. اب آپ کے آئین, اب ہم سب وکلا ہیں, آرٹیکل 4 کہتا ہے کہ آپ کے ساتھ ٹریٹمنٹ قانون کے مطابق ہونی ہے. آئین کے فنڈامنٹل رائٹس, میری ڈگنیٹی, میری آزادی, چادر چار دیواری کا تحفظ, میری آزادی اظہار رائے, یہی تو بنیادی حقوق ہیں, اور یہ دنیا کا ہر آئین دیتا ہے. اور یہ ذمہ داری آئین نے ہائی کورٹس پہ ڈالی ہے کہ 199 کے تحت آپ پروٹیکٹ کریں پاکستانیوں کو. پہلی دفعہ اتنے مارشل لا گزرے, پہلی دفعہ پاکستانیوں کو صحیح معنوں میں پروٹیکشن کی ضرورت پیش آئی. اور جب پیش آئی تو ہم نے دیکھا کہ جناب سرنڈرڈ جوڈیشری تھی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. خان صاحب نے کہا کہ جی پشاور میں جلسہ کریں. میں نے حفظ ما تقدم کے طور پہ ایک پٹیشن دائر کر دی پشاور ہائی کورٹ میں, اور میں ساتھ میں ڈی سی کو ہم نے درخواست دی ہوئی تھی. وہاں ڈی سی نے جو ہے کہا مجھے دوسری درخواست ہو. ہم نے ہائی کورٹ کے کہنے پہ دوسری درخواست دی, ڈی سی نے رد کر دی. اور رد اس بنیاد پہ کی کیونکہ میں اس میں پٹیشنر تھا کہ جی میں نے ایفیڈیوٹ نہیں دیا ہے, جو کوئی ریکوائرمنٹ ہی نہیں تھی. میں نے وہ ریکوائرمنٹ پوری کر دی. ہائی کورٹ نے کہا نہیں آپ اپیل میں جائیں. تو میں اپیل میں چلا گیا. وہاں وہ ایس او پی کے تحت اپیل کی ریمیڈی کمشنر کے پاس تھی. وہ اپیل میں کمشنر کے پاس گئے تو کمشنر نے کہا کہ بس آپ نے یہ تقاضے پورے کر دیے, میں واپس ڈی سی کے پاس بھیجتا ہوں. تو میں ہائی کورٹ آیا کہ جی یہ کیا باسکٹ بال بنائی ہوئی ہے, گیند اس کے پاس گیند اس کے پاس. تو آگے سے ہائی کورٹ مجھے کیا کہتی ہے کہ جی اب تو آپ کی یہ ریٹ انفیکچوس ہوگی, نئے آرڈر ہو گیا, دوبارہ چیلنج کرو.
یہ انصاف ہے. مطلب یہ بھی سوچتے ہوں گے کانسٹیٹیوشنل پوزیشن پہ آپ بیٹھے ہیں, اور یہ 3 MP کے میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ کس طرح ہم نے انصاف کو ریزہ ریزہ ہوتے دیکھا, اور منصفوں کے ہاتھوں. اور سول جج کرے تو خیر ہے, سیشن جج کرے تو ہم تو کہتے ہیں کہ چلے جی ان کا آغاز ہے, لیکن ہائی کورٹ کا جج کس طرح نا انصافی کا مرتکب ہو سکتا ہے؟ آپ نے تو حلف اٹھایا ہوا ہے. اینی ہاؤ, پاکستان کی لیگل کمیونٹی کے لیے اس سے بدتر کوئی حالات نہیں ہو سکتے ہیں جو آج نافذ العمل ہیں. ہم نے اس دور کا کبھی تصور ہی نہیں کیا تھا کہ ہماری سوسائٹی, ہمارا معاشرہ, اور پھر مجھے یہ بھی, میں تو بڑا طارق عزیز کو اللہ غریق رحمت کرے, بچے تھے ہم تو جب وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگواتا تھا تو میں بچپن سے اس کے پروگرام میں ادھر کھڑے ہو کے زندہ باد کا نعرہ لگایا کرتا تھا, اور جب تک اس کا آخری پروگرام تھا میں نے زندگی میں یہ نعرہ ہمیشہ اس کے ساتھ لگایا. ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ ہم بڑے گانے اور ترانے سنے تھے, یہ زندہ قوم ہے اور یہ عالی شان قوم ہے, اور پاکستانی جو ہیں وہ ایسے ہیں. وہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ڈنڈے کی مار کی یہ قوم ہے. کیوں کر ہم اگر ہم قوم ہیں, اکٹھ نہیں ہے, جمگٹھا نہیں ہے, تو کیوں کر ہم اپنے تمام بنیادی حقوق سے دستبردار ہو جائیں صرف ڈنڈے کی وجہ سے, FIR کی وجہ سے, پولیس کی وجہ سے؟ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی ہے. غیرتی قومیں جو ہوتی ہیں وہ مشکل اوقات میں اپنی وجود کا احساس دلاتی ہے. ہمارے سامنے مثالیں ہیں نا, فلسطینی کب سے لڑ رہے ہیں, کشمیری کب سے لڑ رہے ہیں. آپ جائیں عراق میں جائیں, آپ نکاراگوا کی تاریخ دیکھ لیں, آپ فرنچ ریولوشن کو دیکھ لیں. اگر پاکستانیوں آپ پہ تکلیف آ گئی ہے تو کدھر گئی آپ کی قومی حمیت؟ خان کی لڑائی کیا ہے؟ خان کہتا ہے ڈونلڈ کو یہ حق کس نے دیا تھا یا امریکہ کو کہ وہ باجوہ کو لکھے کہ پاکستان کی حکومت کو چلتا کر دیں, ورنہ نتائج کے لیے تیار ہو جائے. اب آپ کا آئین کیا کہتا ہے کہ ساورنٹی بلانگس ٹو اللہ, اور وہ اللہ نے ان اپنے عوام کے تھرو جو ہے آپ کو گورنمنٹ دینی ہے. یعنی پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ وہ کس کو حاکم بناتے ہیں. حاکم بنایا تھا PTI کو یا عمران خان کو, ڈونلڈ کہتا ہے آپ اس کو فارغ کریں. اب جو ہی وہ سائفر آتا ہے, کل خان کیا کہہ رہا تھا, میں دوبارہ بتاتا ہوں, جو ہی سائفر آتا ہے جناب علی اکاڑ پچاڑ شروع, کہیں پہ باپ چلا جاتا ہے, کہیں پہ ہمارے 20 بندے لوٹے ہو جاتے ہیں, کہیں پہ MQM جو ہیں چلی جاتی ہے, اور اچانک ایک ہفتے میں پورا نظام جو ہے وہ سر بسجود ہو گیا. اور اس کے بعد خان نے کیا کیا کہ ہماری حکومت کو چلتا کرتا گیا. آگے کیا ہوا؟ آگے یہ ہوا کہ خان نے آ کے عوام کو بتایا کہ جی ہماری حکومت تو ڈونلڈ کی اس لیٹر کی وجہ سے جو ہیں وہ ڈیزالو کی گئی یا ریموو کی گئی. اب سائفر کیس یہ ہے کہ یہ بات آپ نے بتائی کیوں ہے, یہ سائفر کیس ہے. یعنی کہ اتنا آپ ہمیں بے غیرت بنا رہے ہیں کہ جو حکمران جس کو آپ نے ہٹایا اس کا یہ حق نہیں ہے کہ آپ کے ووٹوں سے بننے والا منتخب وزیر اعظم, ان کو آپ نے ہٹوایا اور آپ کہتے ہیں یہ حق نہیں ہے آپ کو. کیا کوئی آپ ذرا خاموش ہو جائیں پلیز, خاموش ہو جائے بھائی, خاموش ہو جائے. آپ یہ کہتے ہیں آپ کا یہ حق نہیں ہے. کیا یہ تصور کوئی کر سکتے ہیں کہ انڈیا میں کوئی کسی کی جرت ہو سکتی ہے کہ انڈین پالیٹی میں یا ڈیموکریسی میں اس طرح انٹرفیئرنس کرے؟ وہ غیرتی تو ہم سے زیادہ یہ ہندو ہیں, یہ ہندوستان ہے. پھر آپ انگلینڈ کا کنسپٹ کریں, دنیا کی کون سی وہ بے غیرت قوم ہوگی جو کہے گی کہ ہاں جی ہمیں ہٹا بھی دیں اور لب بھی نہیں کھولنے ہیں, اور اب آپ کہہ رہے ہیں اس کی سزائے موت ہے اور سزائے. یہ قانون اور انصاف یہ کھلواڑ نہیں ہے, یہ جسٹس سسٹم کے ساتھ ریپ کے مترادف ہے. ہم نے دیکھیں ہمارے ذہنوں سے یہ چیزیں نہیں مٹ سکتی ہے. رول آف لا, سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن. میں نے زندگی میں ہمیشہ کاما اور فل سٹاپ کا خیال رکھا ہے. لیجسلیشن کا میں ایک حصہ رہا ہوں,
वेटिंग की है, ड्राफ्टिंग की है। कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं था कि हमें यह डांस समझ के विच हंट करेंगे। रास्ते बंद, सड़कें खुदाई जाती हैं, और ये क्या है? पुलिस वाले आके, एक बाजवड़ में एक डीएसपी आया और मेरी गाड़ी पे इस तरह उन्होंने बानट पे जो है हाथ रख के और तान के खड़ा हो गया कि अगर जरूरत है तो मुझे रौंद के जाओ या मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाओ। ओ भाई अल्लाह के बंदे, कौन सा हमने जर्म किया है? हम तो जाके आवाम को, अपनी पार्टी को जाके कन्वेंशन कर रहे हैं, ये जर्म है। तो क्यों कर आप मुझे डरा सकते हैं? क्यों कर मेरे ज़हन से मेरी 31 साल की तालीम और तरबियत निकल सकती है? ये मर तो सकता हूं मैं, कम अज कम ये एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता हूं कि कोई जबर के तौर पे FIR के डर से, गोली के डर से मेरे ज़हन से ये निकाल देगा कि नहीं मैं सरनगू हो जाऊं, हाथ खड़ा कर दूं। वकील ये नहीं कर सकता है, ये वकील नहीं कर सकता है। और अगर कोई करता भी है तो देखिए हमारी कौमी हमीयत का ये, सुने प्लीज, थोड़ा खामोश हो जाए ना, क्या कर रहे हो, खामोश हो जाए। हमारी कौमी हमीयत का, हमारी कौमी गैरत का तकाजा है। वो जो शख्स जेल में 4 माह से पाबंद सलासल हैं, सबको पता है कोई कसूर नहीं है उसका। दिल जलता है जब हम जाते हैं और बंदी खाने में उसको देखते हैं, कोई कसूर नहीं है। अगर है तो सिर्फ यही है कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की बात की कि हम खुद मुख्तार और गैरती कौम हैं। तो लिहाजा कौम को ये एहसास होना चाहिए। KP में लोगों को किस तरह उठाया मैं आपको बताऊं। मैं गया पश्तूनों के सामने और उनको बोला, मैंने कहा पर्चे अपने बुकते, मार पीट, अगवा, फलां डींग, ज्यादा से ज्यादा मेरे साथ निकलने पे 1 दफा पीर पर्चे होंगे। 1 दफा की मार है, चले जी 1 दफा रूला फला के लिए, खान के लिए खा ले। वो गैरती निकल गए। हर कन्वेंशन पे हम पे पर्चे हुए, हर कन्वेंशन में रास्ते रोके गए, हर कन्वेंशन में रोडें काटी गई, लेकिन लोग जो हैं इन पाबंदियों को खातिर में नहीं लाए। 1 दफा खौफ को शिकस्त दो, खुदा की कसम खौफ दोबारा आपके दिमाग में बैठ ही नहीं सकता है इंशाअल्लाह। हमने, और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर को कहना चाहता हूं, हमें पूरी कौम को थेरापी की जरूरत है, साइकोलॉजिकल थेरापी की। हमने कौम के ज़हनों से इस फियर को, इस टेरर को निकालना है। और जिस तरह निकला है वहां KP से, और जिस तरह मुझे लग रहा है कि बलूचिस्तान से निकलने वाला है, इसी तरह पंजाब जो है, मैं बताऊं आपको, चीख चीख के, रो रो के वर्कर मुझे कह रहे हैं कि आओ हम आपके साथ जान की बाजी लगाने को तैयार हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। दूसरी, इस यूनिफॉर्म, खुदा की कसम हमारी जंग इस यूनिफॉर्म के तकद्दुस की जंग है। हम वकील हैं, क्यों कर हम बुनियादी हकूक पे सौदाबाजी के जो है मुर्तकिब हो सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता है। पंजाब के वकला को मेरी 10 बस्ता एक अर्ज है, ये वक्त गुजर जाएगा, ये टेस्टिंग टाइम, ये तकलीफ। 54 दिन हमारे पास रह गए हैं, सिर्फ 54 दिन। जिसके पास मोबाइल है, ये वर्कर के लिए हर वो वीडियो 20 दफा शेयर करो ताकि लोगों के ज़हनों से इनको सुन के खौफ निकल जाए। और खौफ निकलता ही इसी तरह है ताकि लोगों का ये एतकाद हो कि भाई ये भी हमारी तरह जीते जागते इंसान है। किसका जी नहीं करता है कि जी वो आराम से जो है ये किसी और पे जिम्मेदारी डाल दे। कौम ने, इस रियासत ने, इस मुल्क के खुदादाद ने हमें क्या कुछ नहीं दिया। आज हम जिस मकाम पे पहुंचे हैं ये इस मुल्क के रहीने मिन्नत हैं। तो लिहाजा क्यों ना हम इस उम्र में इस कौम को वापस करें। हमारे आने वाले बच्चे जो वकील बनेंगे वो 10 साल बाद क्या कोर्ट करेंगे कि पाकिस्तान में ऐसा बुरा दौर आया था तो वकील सरनगू हो गए थे। नहीं होना चाहिए। और अगर पंजाब में 2 दस्तूर नामंजूर, नामंजूर, एक रियासत 2 दस्तूर नामंजूर, नामंजूर। हमने इबाद फारूक की बेटी की मिसाल आपके सामने है। यानी वो बच्चा जो बिल्कुल एक फरिश्ता था, एंजल था, और उसके साथ क्या नहीं हुआ।
صرف سیاسی بنیادوں پہ. ذل شاہ کی مثال آپ کے سامنے ہے. پھر آپ دیکھیں ہماری جو خواتین ہیں 5-6 مہینے ان کو ہو گئے ہیں. خدیجہ شاہ کو مرڈر کیس میں کوئٹہ میں لے گئے, پہلے پشاور. یعنی اور جو بدبخت جج ان کا ٹرانزٹ ریمانڈ دیتا ہے, اللہ تمہارے خاندان پہ بھی ایسی تباہی لائے جس طرح آپ. پھر بار بار خواتین چھوٹتی ہیں, ضمانتیں ہوتی ہیں, اور جا کے آپ غنڈوں کی طرح ان کو گرفتار کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیں پنجاب کی قیادت کس طرح کڑی ہے یار. یہ بھی پنجابی ہے نا. 6 ماہ سے کتنے لوگ ٹوٹے, کتنے سرنگو اور سرب سجود ہوئے. وہ بھائی یہ خواتین جو ہیں, جو استقامت کی پہاڑ بنی ہوئی ہیں پنجاب کے لوگوں, انہوں نے آپ کا سر فخر سے بلند کیا ہوا ہے. انہوں نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا ہوا ہے. ہمیں فخر ہے ان خواتین پہ, اس قیادت پہ. اور میں قسمند کہتا ہوں جس دھرتی نے ایسے لوگوں کو جنا ہے وہ دھرتی کبھی بھی ہتھیار نہیں ڈالے گی, وہ اٹھے گی. یاسمین راشد کینسر کی مریضہ, عمر ان کی دیکھیں, اور میں کس کی مثال نہ دوں. ہمارے گورنر جو تھے, پھر عمر سرفراز چیمہ. بہرحال آخری بات وہ یہ ہے, ہم کنونشن کے لیے آ رہے ہیں. آئی ایل ایف نے خیبر پختونخوا کا, مجھے چونکہ پتہ ہے, اور اسلام آباد کا, پنجاب کو آپ لوگ خود ڈیل کر رہے تھے, کمال کی وہ خدمات انجام دی ہے, اور ایسی ڈٹ کے کڑی رہی ہے اس پورے برے دور میں. میں تھوڑا سا ناقد ہوں, میں ہمیشہ کسی کی نہ خوشامد کرتا ہوں نہ کسی کی ناجائز تعریف کرتا ہوں, لیکن قربان ہوں آئی ایل ایف کے ان تمام وکلاء پہ جنہوں نے ہر ضلع میں اس ظلم کے خلاف دیوار بنے. اور اس کا سہرا جعفری صاحب آپ کو جاتا ہے, آپ کی ٹیم کو جاتا ہے. اور خیبر پختونخوا کی آئی ایل ایف ٹیم کو بھی میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ سرخرو رہے, آپ کا سر جو ہے وہ بلند رہا. آخری بات یہ ہے, پنجاب آ رہے ہیں, مجھے پتہ نہیں ہے ہمارے ساتھ یہ کیا کریں گے. سنیں جی, سنیں کے پی میں ہم غالب اس لیے رہے کہ وہاں ہزاروں کی تعداد میں عوام بھی نکلے, اور پھر جب ہزاروں میں لوگ ہو کسی کی جرت نہیں ہوتی ہے کہ ان پہ غالب آ جائیں. پنجاب میں ایک بات تو یہ ہے کہ ہم آ رہے ہیں پوری تیاری کے ساتھ, نمبر 1. نمبر 2, آئی ایل ایف جو ہیں, وکلا جو ہیں, وہ ہمارے لیے, میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ میں نے زندگی میں جتنی بھی جہاد کیا ہے, جنگ لڑی ہے, کبھی میں نے دائیں بائیں کسی سے ہمت نہیں لی ہے, خود اپنے اندر اپنے تئیں اپنے آپ پہ میں نے انحصار کرتے ہوئے فائٹ کیا ہے. ہر ایک نے یہ کرنا ہے, یہ نہیں دیکھنا ہے کہ فلاں نکل رہا ہے یا نہیں نکل رہا ہے, میں نے نکلنا ہے یا نہیں, یہ اس شخص نے فیصلہ کرنا ہے. اور خوف اگر آپ کو کوئی توڑ سکتا ہے تو وہ آپ خود ہیں, کوئی دوسرا آپ کو نہیں توڑ سکتا ہے. آئی ایل ایف 22 تاریخ سے ہم جو ہیں, جو گروپس ہم نے بنائے ان میں ہم آئی ایل ایف کے جو ایلڈرز ہیں ان کو جوائن کروا رہے ہیں. ہر ضلع میں آئی ایل ایف جو ہیں وہ آئیں, ورکروں کو سہارا دیں, ان کو نکالنے میں ہماری مدد کریں. پولیس اگر زیادتیاں کرتی ہے, ایک وکیل وردی میں کھڑا ہوتا ہے, ہزاروں لوگ آپ کے پیچھے آئیں گے. تو لہذا آئیں, پنجاب میں کنونشنوں کو کامیاب بنائیں. خان کے چہرے پہ 9 مئی کے بعد میں نے اگر مسکراہٹ دیکھی تو میں نے پرسوں دیکھی, جب دیر باجوڑ نوشیرہ اور کوارٹ کی وہ عظیم الشان اس نے دیکھے, کیا خوش تھا. خان تیرے جانثار بے شمار بے شمار, خان تیرے جانثار بے شمار بے شمار. اور شیر دل مروت قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں, شیر دل مروت قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. ان کی نگاہیں جو ہے نا, دیکھیں یہ اب ہماری جنگ قانونی جنگ نہیں ہے, یہ عدالتوں میں اب نہیں لڑی جائے گی. خان نے خود کہا تھا, آپ سرچ کر لیں, کہ مجھے انصاف پاکستان کے عوام دلائیں گے. تو لہذا ایک پنجاب کو اٹھنے دیں, سب باطل مٹ جائے گا.
عہد کرتے ہیں آپ بھی عہد کریں کچھ بھی ہو کوئی بھی مشکل آئے کوئی بھی طوفان آئے کتنا ہی ظلم و جبر ہو خدا کی قسم اگر گولیاں برسائیں گے دیکھیں گے کہ سب سے پہلے سینے پہ میں کہوں گا اور اس قوم کے لیے پاکستان کے لیے یہ ہم نے تہیا کرنا ہوگا ایک دفعہ کی مار ہے مدت تو یہ اپنی پیٹھ سہلاتے رہیں گے شکریہ